الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54، 55، 56، 54، 55، 56 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ اس سورت کے اندر جو آیتیں ہیں اور اس کے اندر جو مخاطب ہے، ان میں سے اکثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے وہ مشرکین مکہ کو ہی خطاب فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، اس کے اندر جو باتیں ہیں اور جو تربیتی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اس قرآن کریم کے اندر ہم نے طرح طرح کی بہترین مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے بہترین مثال بیان فرمائے جو انسان کے دل کو لگنے والی ہے، انسان کا ذہن اس کو فوراً ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور اس بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ اگر چاہے تو اگر کسی بات کو وہ نہیں ماننا چاہتا ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وارد کر سکتا ہے، طرح طرح کے پوائنٹ اس میں نکال سکتا ہے، رد کرنے کے لیے اپنے عقل سے بہت ساری باتوں کو پیش کر کے اس بات کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ فطرت صرف مجرمین، ہٹ درم اور ضدی لوگوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے عقل سے ایک اعتراض پیش کر کے جو بات اور حقیقت اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کو وہ پرے کر دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح البخاری کی روایت ہے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل، حدیث نمبر 1127۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازے پر آئے اور ہم دونوں کو، یعنی ہم دونوں شوہر و بیوی کو، ان کو اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی؟ تم لوگوں نے جو ہے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ہم ضرور اٹھ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، خاموشی اختیار کی، دروازے سے پلٹے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو رستے میں نے سنا لوگ بتلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب دیکھیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہاں سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹے، اور لوٹتے ہوئے اپنے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ یعنی اگر اس کے سامنے حق بات بھی پیش کی جائے اور اگر وہ اس بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا ہے تو اپنی طرف سے بات بنا کر کے جو بات اپنے اندر ہوتی ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم لوگوں نے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یا تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ ہمارے اندر تقصیر ہے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے تھا، اٹھنا چاہیے تھا، اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو کہاں رکھ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہی بات بتلانا چاہ رہا ہے۔ حدیث نمبر موجود ہے 1127 صحیح البخاری کی، الٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بالکل امانت داری کے ساتھ اس واقعے کو پوری امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اندر ہر طرح کی مثالیں، بالکل دل کو لگنے والی، ایکسیپٹ کر لینے والی اور اپنی زندگی کے معاملات کو سدھار لینے والی مثالیں میں نے بیان کی ہے،
لیکن اس کے باوجود انسانوں میں سے اکثر، بلکہ اکثر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کس چیز نے ان کو روک کر کے رکھا ہے؟ وما منع الناس، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت آ گئی ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں؟ صرف ایک بات نے روک رکھا ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے کی امتوں کا جو حال ہوا وہی حال ان کا بھی ہو جائے، اور جس طرح سے ان کے سامنے عذاب آ گیا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی عذاب آ جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یا پھر ان کے بعد کے آنے والے جو مشرکین ہیں ان کے سامنے اللہ کی ہدایت قرآن کریم کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں آ چکا ہے لوگوں کے سامنے. اس کے بعد بھی وہ اس پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے امتوں پر جیسے عذاب آیا ویسے ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے. مشرکین مکہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل منہ کھول کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ برحق نبی ہیں اور آپ کا یہ قرآن سچا ہے اور آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ ہم ہمارے اوپر عذاب بھیج دیں. آپ سورۃ الانفال اٹھائیے. سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس بیان کو نازل کیا ہے. قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یعنی مکہ کے مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن کریم حق ہے جیسا کہ آپ کے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی کتاب ہے اور یہ دین حق ہے اور سچا ہے تو ٹھیک ہے، جس عذاب کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے یا تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیا جائے یا ہم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. تو مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں. جب تک ان کو جوتے نہیں پڑیں گے تب تک یہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر. اس کے بعد جو آخری آیت آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا. فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو رسول ہم جن کو بھیجتے ہیں، ہم جن رسولوں کو بھیجتے ہیں ان رسولوں کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہیں ان کو بشارت سنا دیا جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہو رہے ہیں ان کو ڈرا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کام کرنے سے اللہ کا عذاب وارد ہو سکا. یعنی وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی نبی کے پاس جا کر کے یہ مطالبہ کرے کہ اے نبی مجھ کو یہ معجزہ دکھلائیے، وہ معجزہ دکھلائیے، یہ کر کے بتلائیے، وہ کر کے بتلائیے، تو نبی کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. نبی کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان رسولوں سے بیہودہ دلیلوں کے ذریعے سے جھگڑتے ہیں، اور ان کے جھگڑنے کا مقصد اور معجزہ کو مطالبہ کرنے کا مقصد، سوالات جو پوچھتے ہیں ان کے جواب کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جواب دے دے تو جواب سننے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے. نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کو نیچا دکھلا دیں. یہ جو حق بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کو جھٹلا دیں. یعنی کوئی ایسا لوپ ہول مل جائے، کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کہ بس اس کو پکڑ لیں اور جھٹلا دیں. تو نبی کے بھیجے جانے کا یہ مقصد بتلایا گیا کہ ان کا کام صرف اور صرف حق بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس کے حق میں جیسا ہے اس کو بیان کر دیں. اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کو بتلا دے. اور اگر کوئی نفس کی پرستش میں لگا ہوا ہے تو ان کا کیا کیا انجام ہونے والا ہے رسول کی بس یہی ذمہ داری ہے. اور رسول کے چلے جانے کے بعد الحمدللہ علماء کرام، محدثین،
تابعین طب تابعین اور ان کے بعد کے دعات اور جو لوگ بھی اس راستے کے طالب علم ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ بالکل وضاحت کے ساتھ جو جیسا عمل کرتا ہے اس کی وضاحت کر دے کہ اگر معاشرے کے اندر ایسا عمل کرو گے اللہ جنت سے نوازے گا، اگر معاشرے کے اندر ایسا عمل کرو گے تو قیامت کے دن یہ سارے حال ہونے والے ہیں۔ ان کا بس اتنا ہی کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔